ہمارا محلہ چھوٹا سا تھا مگر سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے۔ ہمارے پڑوس میں رشید صاحب کا گھر تھا۔ وہ بظاہر ایک نیک شریف اور نماز روزے کے پابند شخص تھے۔ ان کی بیوی زینت بیگم نہایت پردادار اور نرم مزاج خاتون تھیں۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا عامر جو باہر ملک میں پڑھ رہا تھا اور بیٹی حیا جو بہت معصوم اور شرمیلی تھی۔ رشید صاحب کا خاندان محلے میں سب سے عزت دار سمجھا جاتا تھا۔ لوگ انہیں مثال کے طور پر پیش کرتے تھے، لیکن مجھے ہمیشہ لگتا کہ ان کے گھر کے اندر کچھ ایسا ہے جو سب سے چھپایا جا رہا ہے۔ خاص طور پر رشید صاحب کے تیور اکثر بدل جاتے تھے، جیسے وہ کسی بات سے خوفزدہ ہوں۔ ایک رات میں گھر کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا اور محلہ بالکل خاموش تھا۔ اچانک رشید صاحب کے گھر سے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی کسی پر زور سے بول رہا ہو۔ میں نے کان لگایا تو رشید صاحب کی غصے بھری آواز سنائی دی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس بات کا ذکر زبان پر نہ آئے۔ اگر یہ راز باہر نکلا تو ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ پھر زینت بیگم کی روتی ہوئی آواز آئی، لیکن عامر کو تو سب کچھ بتا دینا چاہیے، وہ باہر رہتا ہے، اگر کسی اور سے پتہ چلا تو۔ اچانک ایک زوردار دھماکے جیسی آواز آئی، جیسے کوئی چیز زمین پر گری ہو۔ اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا، مگر میں نے اس رات کسی کو کچھ نہ بتایا۔ چند دن بعد خبر ملی کہ عامر وطن واپس آ رہا ہے۔ رشید صاحب کے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن میں نے نوٹ کیا کہ رشید صاحب اور زینت بیگم کے چہروں پر خوشی کے ساتھ عجیب سا خوف بھی تھا۔ عامر آیا تو محلے والے سب اسے دیکھنے کے لیے آئے۔ وہ بہت سلجھا ہوا اور نیک نوجوان تھا، مگر پہلے ہی دن رات کے کھانے پر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ کھانے کے دوران اچانک حیا زور سے چیخ اٹھی اور بولی، بھائی، تمہیں نہیں پتہ تمہارے جانے کے بعد اس گھر میں کیا ہوا؟ رشید صاحب نے فوراً اسے تھپڑ مارا اور غصے سے کہا، خاموش رہو، زبان بند رکھو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ عامر حیران اور پریشان رہ گیا۔ اس رات وہ میرے گھر آیا اور مجھ سے بولا، حارث بھائی، مجھے لگتا ہے اس گھر میں کچھ ایسا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ حیا بہت ڈری ہوئی لگتی ہے۔ میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے وہ سب کچھ بتایا جو میں نے چند دن پہلے سنا تھا۔ عامر نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی بھی طرح اصل حقیقت جان کر رہے گا۔ عامر نے نوٹ کیا کہ رشید صاحب کے گھر میں ایک کمرہ ہمیشہ بند رہتا ہے، کوئی بھی اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ رات کو عامر نے چپکے سے اس کمرے کی چابی حاصل کی اور اندر گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کمرے کے درمیان ایک خون آلود کپڑا اور پرانے کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ کمرے کی دیوار پر قرآن کی آیات لکھی تھیں، جیسے کسی نے حفاظت کے لیے لکھی ہوں۔ ایک پرانا صندوق بھی رکھا تھا۔ عامر نے صندوق کھولا تو اس میں کچھ زیورات اور ایک خط ملا۔ خط پڑھ کر عامر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس میں لکھا تھا، یہ سب رشید کی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ میں اس جرم میں شامل نہیں تھی، لیکن رشید نے حیا کو دھمکایا ہے کہ وہ کچھ نہ بولے۔ اگر کبھی سچ سامنے آیا تو ہمارا گھر برباد ہو جائے گا۔ تمہاری ماں اسی وقت رشید صاحب پیچھے کھڑے تھے۔ انہوں نے سرد آواز میں کہا، میں نے تمہیں کہا تھا یہ راز دفن رہنا چاہیے۔ عامر نے ہمت کر کے پوچھا، ابا سچ بتائیں، یہ سب کیا ہے؟ رشید صاحب رو پڑے اور سب حقیقت بتا دی۔ کچھ سال پہلے رشید صاحب نے کاروبار میں بڑا قرض لیا تھا۔ قرض ادا نہ ہونے پر ایک شخص ان کے گھر آیا۔ دونوں میں جھگڑا ہوا اور رشید صاحب نے غصے میں آ کر اسے دھکا دے دیا، جس سے وہ شخص زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ رشید صاحب خوفزدہ ہو گئے اور لاش کو اسی بند کمرے میں چھپا دیا۔ زینت بیگم اور حیا نے مجبورنہ یہ راز چھپایا تاکہ خاندان کی عزت نہ برباد ہو۔ عامر نے غصے اور درد سے کہا، ابا، یہ سب چھپانا گناہ ہے۔ اسلام ہمیں سچائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر اب توبہ کر لیں اور خود کو قانون کے حوالے کر دیں تو شاید اللہ معاف کر دے۔ رشید صاحب نے روتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو پولیس کے حوالے کریں گے۔ پولیس آئی، رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا اور گھر والوں کے دلوں سے برسوں کا خوف نکل گیا۔ کچھ مہینوں بعد عامر نے حیا کی شادی ایک نیک شخص سے کر دی۔
اور اپنی ماں کو حج پر بھیجا رشید صاحب جیل میں قرآن پڑھتے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ گناہ چاہے کتنا ہی چھپا لیا جائے ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ سچ بولنا اور توبہ کرنا ہی اصل نجات ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔